تو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا میں مصیبت سہن کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا، رسول اللہ نے کہا یا علی نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے تیرے بارے میں مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا یا علی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ مومن ہوگا، اور تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر وہ منافق ہوگا۔ تو اب مومن کا محبت کرنا، منافق کا دشمنی کرنا تعجب کی بات نہیں، یہ حق کی علامت ہے۔ ہاں جیسے میں نے کہا نا، کل کہا نا، اور واقعی میں کہتا ہوں، سب سے بڑا دشمن کون؟ شیطان ہے یا نہیں؟ قرآن نے ایک دعا تعلیم کی ہے، ہو سکے تو اس دعا کو پڑھے۔ قل کہیے میرے نبی، ہمیں تعلیم ہے یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پروردگار میں تجھے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئے۔ تلاوت قرآن کرو تو پہلے اعوذ باللہ بولو۔ ہر چیز میں جتنا شیطان سے ڈرایا، کسی چیز سے ڈرایا، لیکن مسلمانوں نے اس شیطان پر کتنی لعنت بھیجی۔ جو خود شیطان ہو دوسرے پر کیا؟ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں نے جو کہا وہ دشمن علی کے بارے میں ہے، میں سارے مسلمان نہیں، دشمن علی کے بارے میں۔ اب آئیے، اس شیطان پر اتنی لعنت نہیں بھیجی گئی جتنی لعنت علی پر بھیجی گئی۔ ہاں، اور جیسے رسول خدا نے کہا، مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ اگر میں ایک مومن کی ناک کاٹ ڈالوں نا کہ مجھ سے نفرت کر، وہ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ علی کا بیان ہے، نہیں کرے گا وہ مجھ سے نفرت۔ اور منافق کے سامنے، منافق کے قدموں میں سارے جہان کا خزانہ بھی رکھ دوں، وہ محبت نہیں کرے گا۔ سنو گے واقعہ؟ ہاں، راوی کا بیان ہے کہ میں جو ہے نا مدینے سے باہر جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک سیاہ فام غلام، اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کہ یہ انگلیاں کس نے تیرے کاٹی؟ تو کہا اس نے کاٹی جو کائنات میں سب سے افضل اور بہتر انسان ہے، یعنی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دیکھا نا، ناک کاٹوں تو بھی مجھے نہیں چھوڑے گئے، ہے یا نہیں؟ تو ذرا سزا دینے والے کو کون ان کی مدح کرے گا، کون اسے چاہے گا؟ لیکن یہ وعدہ خدا ہے، جو سزا پانے والے بے اختیار ہو کر کے مد علی کہے تو جزا پانے والے مد علی کیوں نہیں کہیں گے؟ آئیے، تو ایک مرتبہ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہماری چوروں کی ایک گروپ تھی، ہم لوگ جو انہیں چوری کر رہے تھے، علی کا زمانہ تھا خلافت ظاہری کا، ہمیں گرفتار کر کے علی کے سامنے لایا گیا۔ تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا، ہم نے جرم کو، علی کو دیکھا، سامنے علی ہے، نہیں کوئی بہانہ نہیں، یا علی ہم لوگوں نے چوری کیا، ہمارا یہ دھندا ہے۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں چوری کرنا حرام ہے؟ کہا یا علی آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بہانہ نہیں، ہمیں معلوم تھا، جان بوجھ کر کے کیا۔ کہا کہ اچھا اس کی سزا بھی لے لو، انگلیاں کاٹی گئی۔ اس کا بیان ہے جب ہماری انگلی کاٹی گئی نا، یا خدا، میں نے ابھی ابتدا میں کہا نا دشمنوں اور قاتلوں پر رحم کرنے والا، کل کی مجلس بھی یاد ہے نا؟ تو آئیے، کہا کہ دیکھو ہماری انگلی کاٹی گئی نا، ہمیں سزا مل گئی نا، ہمیں جانے نہیں دیا گیا، ہمیں ایک روم میں لے جایا گیا، ہماری تیمارداری کی گئی، ہمیں دوائیں دی گئی، ہمیں کھانے پینے کا، ہمیں اچھی طریقے سے رکھا گیا۔ جب ہمیں ٹھیک ہو گیا نا تب ہمیں رخصت کیا، بس اب تمہاری طبیعت اچھی ہے، تم جا سکتے ہو۔ لیکن جب جانے لگے نا تو علی نے کہا کہ سنو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو، تو تمہارا کیا ہوگا؟ تمہارے یہ انگلی کٹ گئی ہے نا، اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اللہ تمہاری جنت میں تمہاری انگلیوں کو واپس کر دے گا اور اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر جہنم کی آگ بھی جو ہے نا تمہیں جلائے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اصلاح، صرف توبہ کافی نہیں، گناہوں کی معافی مانگنا ہے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے یہ بھی مانگنا ہے، اور گناہوں کے اثرات
میری دنیا پر، میری آخرت پر، میری باڈی پر، میرے خیالوں میں، میرے اخلاقوں میں، جہاں جہاں یہ گناہوں کے اثرات ہیں نا، وہ بھی سب ختم ہو جائے. شب قدر اللہ نے اس لیے دی ہے. ہاں اب آئیے یہ نمک حرام دشمن، وہ بھی اپنی مشکل کشائی کے لیے علی کے پاس. افسوس کی بات ہے، مولا علی علیہ السلام کہتے تھے مجھے پوچھو، آسمان کے راستے پوچھو. یہ لوگ اپنی دنیا پوچھتے تھے، لیکن پھر بھی علی نے انہیں محروم نہیں کیا. جب معاویہ جو ہے نا ظاہری خلافت اس ملعون کے ہاتھ میں آئی نا، تو ابتدا میں بڑی فکر ہو رہی تھی کہ کیا میں علی کے سامنے ٹک سکوں گا، اس کے سامنے لڑ سکوں گا. جو بھی وہ سامنے علی ہے، کوئی اور آدمی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ معاویہ نے کہا، یعنی دشمن کو کتنی معرفت ہے علی کی، جو ہو رہا تھا وہ سب جان بوجھ کر کے کر رہا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اجتہاد کی غلطی نہیں تھی، سب سمجھ رہے تھے. ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے دربانوں سے کہا کہ وہ کون سا طریقہ ہے، کوئی ہمیں پیشین گوئی دے سکتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا علی کے مقابلے میں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے. جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے نا، سب نے کہا اس کا علم تو ہمارے پاس نہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. معاویہ نے کہا میں کہہ سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا کہ میں اپنے ایک آدمی کو بھیجوں گا، یہ سوال میں علی سے کروں گا، اور علی جو جواب دے گا وہ حق ہوگا، چونکہ علی ہمیشہ حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں. علی کا کہا ہوا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا.